اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیزان، پچھلے دنوں مولوی فضل نے ایک چیلنج کیا ہے جس کا جواب ہم نے تحریری طور پہ دے دیا ہے۔ کچھ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں اس معاملے میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں یہ بات کہی جو منسوب ہے امام کی طرف ایک روایت، اس میں یہ ہے کہ امام نے یہ بات کی کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو تاکہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ یہ جو بڑی مشہور روایت ہے اس کے متعلق ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں حسین بن عبد الرحمن ہے جسے عباد بن عوام نے یہ روایت لی ہے اور ان کا سماع قبل از اختلاط ثابت نہیں ہے۔ تو مولوی فضل نے اولاً تو مراتب شاہ صاحب کے سامنے جہاں بیٹھا ہے اس نے یہ خود تسلیم کیا ہے کہ عباد بن عوام کا سماع جو ہے قبل از اختلاط نہیں ہے، اور حسین بن عبد الرحمن نے بعد از اختلاط اس روایت کو بیان کیا۔ اب جو ویڈیو میں آ کے اسکرین پہ آ کے تم چیلنج کر رہے ہو، کس کو چیلنج کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو کر رہے ہو؟ یہ تمہاری تضاد بیانی تو سب کے سامنے ہے کہ تم نے وہاں مراتب شاہ صاحب کے سامنے مانا ہے کہ حسین بن عبد الرحمن نے بعد از اختلاط اس روایت کو بیان کیا۔ اختلاط جو حسین بن عبد الرحمن کا ہے اس کو تم نے قبول بھی کیا ہے۔ پھر ہم نے جب تمہیں فون پہ کہا تو عباد بن عوام کا سماع قبل از اختلاط حسین بن عبد الرحمن سے دکھاؤ تو تم نے کہا تھا 23 ربیع الاول کے جلسے میں بتا دوں گا۔ وہاں 23 ربیع الاول کے جلسے میں تمہارے لفظ ہیں کہ تم نے کہا کہ عباد بن عوام کا حسین بن عبد الرحمن سے قبل از اختلاط سماع جو ہے ہم کو معلوم نہ ہو سکا۔ جب معلوم نہ ہو سکا، جب تم نے جو ہے گھٹنے ٹیک دیے، تو ٹیک دینے کے بعد اب جب تم نے ملتان سے ہم سے مار کھائی ہے ملتان میں جا کے، تو پھر اس کے بعد اب تم سکرین پہ آتے ہو اور کہتے ہو کہ میں تو چیلنج کرتا ہوں عرب و عجم کو۔ چیلنج عرب و عجم کو کرتے ہیں، جب میں جواب دیتا ہوں تو کہتے ہیں ان کے ساتھ بات نہیں ہے۔ کیوں؟ میں عرب و عجم سے باہر ہوں، میری بات کا جواب نہیں آتا نا تمہیں۔ تو مولوی فضل نے چیلنج کیا کہ جی عرب و عجم جو ہے میری اس تحریر کا جواب دے دے، میں گھر میں بیٹھے شکست جو ہے مان جاؤں گا، لکھ دوں گا۔ تو اب مانو نا شکست، ہم نے تحریر لکھ دی ہے۔ اب غیر جانبدار منصفین علماء اہل سنت بیٹھے ہیں اور وہ مولوی فضل کی تحریر جو ہے اس کو بھی دیکھیں اور ہماری کو بھی دیکھیں اور فیصلہ کریں۔ ہماری شکست بنتی ہے، ہماری شکست لکھ دیں۔ اگر مولوی فضل کی شکست بنتی ہے، وہ مولوی فضل کی شکست لکھ دیں۔ اب مولوی فضل جو ہے دن دہاڑے جو ہے وہ بھاگ رہا ہے اپنی جو ہے اپنی تحریر کو بچانے کے لیے اور ہماری تحریر کا رد کرنے کے لیے۔ تو ہم نے جو تحریر لکھی ہے اس کے حوالے سے میں ایک بات پھر جو ہے مزید میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں مولوی فضل نے ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ امام علی بن مدینی اور علی بن عاصم جو ہیں انہوں نے انکار کیا حسین بن عبد الرحمن الکوفی اور ابو حذیل جن کی کنیت ہے ان کے اختلاط کا۔ تو میں یہاں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں سیر میں یہ بات کس نے لکھی ہے کہ امام علی بن مدینی نے انکار کیا؟ اولاً تو امام علی بن مدینی کی کتابیں موجود ہیں، العلل موجود ہے، کسی سے دکھائیں کہ امام علی بن مدینی نے یہ انکار کیا ہے اختلاط کا، حسین بن عبد الرحمن کے اختلاط کا انکار کیا۔ اگر انکار کیا ہے تو بتاؤ کہاں ہے؟ یہ سیر پڑھی ہے امام ذہبی کی، امام ذہبی نے یہ بات لکھی ہے، اور امام ذہبی نے اس کتاب میں جہاں یہ بات لکھی ہے اس کتاب کے بعد امام ذہبی نے یہ کتاب لکھی ہے آخر میں میزان الاعتدال۔ اب یہاں وہ حسین بن عبد الرحمن کے ترجمے کے اندر صفحہ نمبر 504 ہے، اس کے اندر امام ذہبی شمس الدین ذہبی امیر المومنین فی الحدیث امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حسین بن عبد الرحمن السلمی الکوفی کے ترجمے میں یہ بات لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو یہاں صرف علی لفظ لکھا ہوا ہے، یہ جس کو آپ علی بن مدینی آپ بنا رہے ہیں نا جی، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، یہ علی ہے اور یہ علی بن عاصم نے انکار کیا، اور اسی کو کتابت کی غلطی سے یا وہاں امام ذہبی نے ایسا لکھ دیا اس سے پہلے سیر میں، تو یا امام ذہبی کو تسامح ہوا، جیسا کہ مستدرک کی تلخیص میں بھی کچھ ایسا ہے۔ اور وہ محمد بن عثمان بن ابھی شیبہ کے متعلق ہے، جس کا ذکر بھی ہم نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہوا ہے کہ امام ذہبی نے اس کو جو ہے شرط مسلم پہ قرار دیا ہے محمد بن عثمان بن ابی شیبہ کو، جبکہ وہ ضعیف ہے، جمہور محدثین کے ہاں وہ ضعیف ہے، تو امام ذہبی سے تسامح ہوا ہے۔ مولوی فضل کمپنی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ محمد بن عثمان بن ابی شیبہ جو ہے اس کو امام ذہبی نے ثقہ لکھا ہے سیر میں، کہاں لکھا دکھاؤ؟ تو امام ذہبی جو ہیں بلکہ جمہور محدثین جو ہیں وہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ یہاں بھی امام ذہبی میزان الاعتدال میں علی بن عاصم کی بات کر رہے ہیں، یہ علی جو ہے یہ علی بن عاصم ہے، علی بن مدینی نہیں ہے، تو علی بن عاصم کو علی بن مدینی سمجھ لیا گیا۔ تو امام
علی بن مدینی نہیں ہے اور ان کا انکار ثابت نہیں ہے، انہوں نے نہیں انکار کیا کہ حسین بن عبد الرحمن جو ہے اس کو اختلاط نہیں ہوا، اور اگر ان کی بات ہے تو ان کی کتاب سے دکھائیں، مگر نہ یہ علی بن عاصم ہے، اور علی بن عاصم کون ہے؟ ان کے اوپر تو خود جرح ہے ان کے اوپر محدثین کی، اور وہ جو ہے ضعیف ہے، اور نہ ہی وہ کوئی خود جرح و تعدیل کا امام ہے، کوئی محدث ہے کہ جس کی بات کو آپ جو ہے حجت بنا رہے ہیں، اور ان کے ہم اثر ہیں، ان کے شاگرد ہیں یزید بن ہارون جو ہیں الواسطی، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ روایت میں بھول گئے، روایت کی قرات کرتے ہوئے وہ بھول گئے، ان کے سامنے کی بات ہے، تو ان کے ہم اثر اور ان کے شاگرد جو ہیں جنہوں نے مشاہدہ کیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اختلاط ہوا ہے حسین بن عبد الرحمن کو، اور علی بن عاصم جو کہ جو ہے ضعیف ہے اور اس کے اوپر جرح ہے، تو وہ کہہ دے کہ نہیں اس کو اختلاط نہیں ہوا، تو وہ آپ مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں بھائی؟ امام علی بن مدینی کی تو کوئی آپ کے پاس کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک بات۔ پھر دوسری بات کہ امام بخاری کی کتاب کا حوالہ دیا مولوی فضل نے کہ امام بخاری نے حسین بن عبد الرحمن کی روایت کو بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختلاط نہیں سمجھتے تھے اس کا، بلکہ نہیں سمجھتے تھے، یا جو ہے امام بخاری نے بلکہ کہا کہ امام بخاری نے بغیر مطابقت کے یہ روایت نقل کیا ہے۔ مولوی فضل نے اپنے بیان کے اندر یہ بات کی تھی، تحریر میں تو یہ بات نہیں لکھی، بیان میں یہ بات کی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولوی فضل کا جو ہے نا بہت زیادہ اپنے بھی حافظہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا، جیسا کہ مولوی نذیر نے اس کو کہا تھا نا کہ تمہارا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں پتہ چلتا ہے مولوی فضل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو اس کی وہ روایت مطابقت میں ہے، اب یہ اور جاہلانہ ایک اعتراض لے کے آ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ان کی تحریر کا جواب دیں گے، مجھے پتہ ہے تم کیا جواب دو گے، اور تمہارے جواب کے جواب بھی ہیں ہمارے پاس، جواب الجواب، اور وہ یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ امام بخاری کی کتاب میں دکھاؤ کہ کس روایت کی مطابقت میں وہ لائے ہیں، تو یہ بڑی جاہلانہ بات ہے، اس لیے کہ ایک محدث امام بخاری کے پاس کتنی احادیث تھیں، وہ ساری بخاری کے اندر ہیں؟ نہیں، بہت ساری روایات امام بخاری نے بخاری کے اندر نہیں لکھی، تو ایک محدث جو ہوتا ہے اس کی کئی اسناد کے اوپر جو ہے اس کی نظر ہوتی ہے، تو اس کی کئی سندیں ہیں اسی روایت کی، ہم نے وہ پیش کر دی ہیں اپنی تحریر کے اندر۔ اور اگر تم کہو کہ حسین بن عبد الرحمن جو ہیں وہ اختلاط کا شکار ہوئے اور اس کے بعد امام بخاری نے اور امام مسلم نے ان سے روایت لی ہے، تو اس کا مطلب ہے تم نے اختلاط تو مانا ہے نا حسین بن عبد الرحمن کا، اختلاط تو مان لیا آپ تم نے، اس لیے تو یہ باتیں بالکل صاف سامنے ہیں سب کے۔ مولوی فضل جتنا مرضی زور لگا لے، جتنا مرضی زور لگا لے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ امام ضیاء الدین مقدسی کی کتاب کی طرف گیا، وہاں بھی اس نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے، اور المستدرک کا ایک حوالہ دیا، سب میں یہی حال ہے، مطابقت میں لائی گئی روایت کو وہ جو ہے اصل بتاتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے، اگر آپ صاحب علم ہیں، اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، تو میری تمام علماء سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ آپ میزان الاعتدال میں بالخصوص دیکھیں، آپ کے پاس پڑی ہے، جہاں صرف علی ہے جس نے انکار کیا اور وہ علی بن عاصم ہے، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ اور اس کے آگے یہ بھی آ رہا ہے کہ امام بخاری نے جو ہے کتاب الضعفاء میں اس کو لکھا ہے، یعنی اس کو ضعیف راویوں میں شمار کیا ہے یہ، اور اس کے علاوہ امام ابن عدی جو ہیں وہ بھی اس کو ضعیف راویوں میں شمار کرتے ہیں، اور حسین بن عبد الرحمن کا اختلاط نہ ہونا یا حسین بن عبد الرحمن سے قبل از اختلاط عباد بن عوام کا سما ہونا، یہ تم لوگوں کے اوپر قرض ہے، صبح قیامت تک مر سکتے ہو، ثابت نہیں کر سکتے ہو تم، ٹھیک ہے، اور کہنا کہ فلاں کا ہے اور فلاں کا ہے اور فلاں فلاں واسطی، اور یہ تو سوال ہی نہیں ہے تمہارے اوپر، سوال یہ ہے کہ عباد بن عوام نے حسین بن عبد الرحمن سے قبل از اختلاط یہ روایت سنی ہو تو تب تمہاری بات۔ پھر تم نے ایک اور رونا بھی رویا ہے، تمہارے ایک شمر نے ایک رونا رویا ہے، وہ رونا بھی مجھ تک پہنچا ہے، اور وہ یہ رونا رویا ہے کہ اس کے متعدد طرق ہیں، یہ بھی تمہارا جھوٹ ہے، تمہارا دجل ہے۔ اپنے شاگردوں کو بتاؤ کہ عمار توہنی والی روایت کو تو تم نے موضوع قرار دے دیا اوکاڑا کے جلسے میں، سرگودا کے جلسے میں بھی، پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ جناب والا اس کے کئی طرق بھی ہیں، اور وہ بھی ہو تب بھی تعدد طرق جو ہیں وہ نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ یہ جھوٹ بول کے اپنے لوگوں کو تم چونا لگا کے کچھ وصول کر سکتے ہو ان سے، لیکن تمہارا یہ کام ہم نہیں چلنے دیں گے، یہ جو تم اوچھت کنڈے استعمال کرتے ہو نا، یہ ہم فیل کرنے والے اور فیل کر دیے الحمدللہ۔ ان قریب میری کتاب آ رہی ہے، اس میں ساری وضاحت کے ساتھ یہ سارا مسئلہ جتنی بھی اس کی خرافات ہیں سب کا رد جو ہے اس کتاب میں کر دیا گیا ہے، انشاءاللہ الحمدللہ وہ کتاب جو ہے آ جائے گی۔